قرآن مجید نے پوری دنیا کے کفار کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو پھر تم اس جیسی 10 صورتیں یا بلکہ ایک صورت یا بلکہ صرف ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، مگر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ قیامت تک کوئی بھی اس کی مثل نہ لا سکے گا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آج تک کوئی بھی اس کی نہ تو کوئی مثل لا سکا ہے اور نہ ہی اس کے دلائل کا کوئی مقابلہ کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی اس کی مثل لا سکے گا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی مخالف، جب کوئی مد مقابل دلائل کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے تو پھر ضد بازی کے اندر، ہٹ دھرمی کے اندر، وہ بدتمیزی کے اندر، جاہلانہ حرکتوں پر اتر آتا ہے۔ یہی کچھ ہر دور کے اندر یہی کچھ ہوتا رہا، یہی کچھ ہر دور میں قرآن مجید کا انکار کرنے والے ضدی کافروں نے کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر بھی کفار ایسی حرکتیں کرتے تھے، ایسی بیہودہ حرکتوں کے ساتھ، اور سادہ لو مسلمانوں کو ورغلاتے تھے تاکہ وہ عظمتوں کو نہ پہچان سکیں۔ مگر خدا کی عزت کی قسم، جس طرح قرآن مجید کی عظمت، حقانیت آقا کریم علیہ السلام کے دور کے اندر تھی، اسی طرح ہی قرآن مجید کی عظمتوں کو قیامت تک بھی بھلایا نہ جا سکے گا، قیامت تک اس کی عظمتوں کو چھپایا نہ جا سکے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ بات ان بدبختوں کے منہ پر تماچا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ رواں ہفتے کے اندر شمالی یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک سویڈن کے اندر چند بدبختوں نے ترکی سفارت خانے کے سامنے ایک قرآن مجید کے نسخے کو نظر آتش کیا۔ اس پر پوری امت مسلمہ کے جذبات کو انہوں نے مجروح کیا اور تمام مسلمان اس خوفناک ان کے مظاہرے پر اضطراب کے اندر ہیں۔ مگر ان ناہنجاروں کے خلاف، ان ناہنجاروں کے ساتھ ساتھ ہم سویڈش حکومت کی اس مجرمانہ غفلت پر بھی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا ایکشن بھی نہیں لیا، اور ہم بجا طور پر یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ اب سویڈش حکومت ان بدبختوں کو، ان چند بدبختوں کو، نفرت پھیلانے والے کو سخت سے سخت سزا دے تاکہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کی جرت بھی نہ کر سکے۔ مگر یہ سازشیں، عزیزان محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سازشیں کوئی آج کے دور کی نہیں ہو رہی، یہ سازشیں حضور کے دور سے ہی ہو رہی ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سے ہی یہ انکار کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ معاذ اللہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے یہ کہانت ہے، کبھی کہتے یہ شاعری ہے، کبھی کہتے یہ قصے کہانیوں پر محیط ہے۔ تو اسی طرح ہر دور کے اندر یہ سازشیں کرتے تھے۔ اب یہودیوں نے دیکھی حضور کے دور کے اندر کیسی سازش کی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم میں سے کچھ جو ہیں وہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں اور کچھ عرصہ کے بعد، کچھ وقت کے بعد پھر مرتد ہو کر واپس پلٹ آئیں گے اور ہم مسلمانوں کو یہ کہیں گے کہ اصل کے اندر ہم جب اس نبی کے قریب ہوئے ہیں، ہم جب اس پیغمبر کے پاس پہنچے ہیں تو ہمیں ان کے اندر معاذ اللہ وہ نشانیاں نظر نہیں آئیں جو ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھی ہیں، جو ہم نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھی، معاذ اللہ ان کے اندر وہ نشانیاں موجود نہیں ہیں۔ تو پھر اس پروپیگنڈے کا اصل ان کا مقصد یہ تھا تاکہ جو مسلمان، سادہ لو مسلمان ہیں، ہم ان کو ورغلا سکیں، اور جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر سکے۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو اپنے نبی کے ذریعہ سے اس بات سے آگاہی عطا فرمائی۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم جو مسلمانوں پر اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، وجہ النہاری، صبح کو ایمان لاتے ہیں، وکفروا آخرہ، اور
شام کو اس کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ کسی وجہ سے وہ اس سے پھر جائیں۔ تو یہ سازشیں اس دور کی ہو رہی ہیں، مگر خدا کی عزت کی قسم ہر بار ان کی سازش ناکام ہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمتوں کو چھپانا چاہتے ہیں، مگر قیامت تک خدا کی عزت کی قسم قرآن مجید کی عظمتوں کو چھپایا نہ جا سکے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ان کی سازشوں سے آگاہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اپنے منہوں کے ساتھ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، مگر اللہ رب العزت اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ آگے ساتھ فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ ہدایت دے کر، دین دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ تمام ادیان پر اپنے دین کو ظاہر کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافروں کو، اگرچہ مشرکوں کو، کافروں کو جو ہے وہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو قرآن مجید کی حقانیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو مٹنے کے لیے نہیں بھیجا، اس قرآن کو مٹنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ قرآن مجید کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، اور نہ ہی اس کی عظمتوں کو چھپا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی اس کا محافظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی عظمتوں کا انکار کرنے والے، اس کی عظمتوں کو چھپانے والے، قرآن اور صاحب قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، یہ سوچ لیں اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قیامت تک سربلندی کے لیے ہی آیا ہے۔ قیامت تک ہر دور کے اندر انہوں نے سازشیں کی، ہر دور کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی غیرت مند حکمران نہیں ہے جو دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان بدماشوں کو، ان بدبختوں کو جواب دے سکے۔ مگر خدا کی عزت کی قسم وہ وقت آئے گا جب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور آ کر صلیب کو توڑ دیں گے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ کریں گے۔ پوری روئے زمین پر صرف غلبہ ہوگا تو دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تمام کفار کو یہ دعوت دیں گے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں معافی ہے، اگر تم اسلام قبول نہ کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت اگر کوئی یہودی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا یا کسی اور چیز کے پیچھے چھپا ہوگا، تو وہ چیز، وہ پتھر، وہ درخت پکار کر کہے گا اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دے۔ اس وقت بھی ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سارے ادیان مٹ جائیں گے، سارے مذاہب مٹ جائیں گے، مگر اس وقت چرچا ہوگا، اس وقت جو باقی رہے گا تو صرف دین اسلام ہی باقی رہے گا، اس وقت جو شریعت باقی رہے گی تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت باقی رہے گی۔ آج جتنی مرضی سازشیں کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، مگر اس سے ہمارے جذبات کو مجروح تو کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے خون کے آنسو تو رلوا سکتے ہیں، مگر خدا کی عزت کی قسم قرآن مجید کی عظمتوں کو چھپا نہیں سکتے، اس دین کو مٹا نہیں سکتے۔ جتنی بھی کوششیں کر لو، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین سربلندی کے لیے آیا ہے۔ تمام ادیان، تمام مذاہب مٹ جائیں گے، صرف والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، یہ دین تو اگرچہ مشرکوں کو، کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر یہ دین اپنی حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہم کمزور ہیں، ہم مانتے ہیں،